طاق رات، محنت ہو، موقع ہو، بیوی بچے چھوڑے ہوں، تنہائی ہو، اور بندہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر فرشتوں کو کہہ دے کہ یہ عمل اس کے منہ پہ مار دو، سر جی کی لبیا کتنے گئے 83 سال تے اللہ تو ساڑیاں ٹبریاں اپے ہی ٹائٹ کر دے. اسی پہلی تو کوشش ہے کہ بگڑنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ جتے بگڑے ہیں اس دنیا چ سیدھا کر دے. اگے دی تکلیف نالو اج دی ازمائش چ پا نہ اِدھا دیاں اللہ نال گلاں کری جایا کرو، بیٹھے کھلوتے پڑھتے کم کرتے ہیں تو پھر دیکھو زندگی پتہ ہی نہیں لگتا کہ زندگی کڈی سوکھی ہے تو دن کڈی جلدی لنگھدا ہے. تے آ ویکھو نا جڑے میرے ویراں نوں تھوڑی تھوڑی نیند آن ڈئی سی کڈا سکون نال ستے نے خراٹے بھی ماشاءاللہ. موقع جی اللہ نال گلاں کردے نیندر آ جائے، اور کی چاہیے. تے اے راتاں کچھ جاگن دیاں نے، کچھ محنت دیاں نے، کچھ کم دیاں نے، کچھ سمجھن دیاں نے. قرآن پڑھ دیاں اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ایک لسٹ بنا لو. حاضرین مجلس، احباب گرامی، زندگی میرا مالک سب کو دیتا ہے، مگر زندگی کو بندگی والے بنانے کے مرحلے اور توفیق یہ کسی کسی کو ملتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ سانس تو سبھی لے رہے، مگر کچھ سانس لیتے ہوئے بھی مردوں سے بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. زندگی کی نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو کسی بیمار سے پوچھیے، یا کسی بوڑھے بزرگ سے پوچھیے جس کا بچپن کھیلتے گزر گیا اور جس کی جوانی مستانگی میں گزری. دیوانگی کا دور پتہ ہی نہیں چلا کب بڑھاپا آیا. آج اس سے قدر پوچھئے کہ جسے ایک طرف موت کی فکر ستا رہی ہے، ایک طرف سامنے قبر نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح ایک دفعہ ایسا رکوع کر سکوں کہ جس میں میری کمر بالکل برابر ہو، مگر وہ ویسا جھک نہیں سکتا. اور جس کے من کے اندر ہی اندر تڑپ ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ میں کوئی ایک ایسا سجدہ کروں کہ جس سجدے سے میری پیشانی زمین پہ ہو، پیٹھ اٹھی ہوئی ہو، سنت کے مطابق 7 اعضاء زمین پہ لگے ہوئے ہوں، اور میں تڑپ کے کہہ سکوں کہ سبحان ربی الاعلی. مگر وہ سجدہ جو جوانی میں لذت دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، شاید کہ بڑھاپے کے اندر لوگ اس کو ترستے ہیں جسے آج لوگ بے فکری میں اور لاابالی میں گزار رہے ہیں. زندگی آپ کی اپنی ہے، دی اللہ نے ہے، گزارنی آپ نے خود ہے. اب آپ کا دل کرے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، میں جانوں میرا کام جانے. میرے معاملات میں کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی ذاکر، کوئی شاکر، کوئی صابر، کوئی عابد، کوئی زاہد، وہ دخل اندازی کیوں دے؟ اور اگر دنیاوی انداز کو دیکھیں تو صحیح بات ہے کہ یہ میری پرائیویسی ہے، میری لائف ہے، میری زندگی ہے. کسی دوسرے کو کیا رائٹ ہے، کیا حق ہے کہ وہ آ کر کے مجھے کہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں. حضرات آج انشاءاللہ زندگی اور بندگی کے درمیان پائے جانے والے بے شمار شکوک و شبہات، ان میں سے چند اہم کو ہم لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی عبادت بنائیں گے. یاد رکھیے یہ عشرہ جب بھی میرے محبوب کی زندگی میں آیا
مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آخری عشرہ آتا، شد میزرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یہ کمر بستہ ہونا یہ صرف محاورہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنا، لنگوٹ کس لینا، بیلٹ باندھ لینا، اور اپنے آپ کو پوری مضبوطی سے بوجھ اور وزن اٹھانے کے لیے تیار کر لینا۔ آپ نے کبھی ویٹ لفٹرز کو دیکھا ہے؟ ان کی کمر میں بھی بیلٹ لگی ہوئی، ان کے گھٹنے کے اوپر بھی پوری سپورٹ، ان کے بازوؤں کے اوپر بھی، اور پھر بڑے طریقے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا اور سلپ نہیں ہونے دینا۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے، ہر بگڑا کام سنورتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے۔ اذا دخل العشر الاخیر شد میزرا وایقظ اہلا واحیا لیلا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے۔ یہ ڈبلنگ چھوڑ کے میرے لیے سادی آواز ہی رہنا ہے کہ قاریوں کا سپیکر اور ہوتا ہے، ہمارا اور ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا لیٹ لیں۔ احباب گرامی، بس ٹھیک ہے، رہنے دیجیے۔ یہ کوئی فین چلتا ہے تو چلا دیں، ماشاءاللہ، کوئی ایک آدھا نہ چاہیے۔ میں اللہ کرے کہ وہ بات سمجھا پاؤں، دل میں اتارنا، توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تڑپ رکھنا، فکر رکھنا، سوچنا، سننا، سمجھنا، اور پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ ہر گفتگو سب کے لیے نہیں ہوتی، اور سبھی لوگ ہر کسی گفتگو پہ راضی ہو جائیں ضروری نہیں ہوتا۔ لوگ تو قرآن مجید پہ راضی نہیں ہیں، فرقان حمید پہ راضی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی توحید پہ راضی نہیں۔ اگر میں کہوں دنیا کا شاید ہی کوئی موتی ہو جو نہ دیکھا ہو، یعنی کہ جو جنتی پرل ہے نا، اللہ نے جو جنتی ہیرے زمین میں اتارے ہیں، ان کو میرے رب نے مجھے مدینۃ الرسول کے اندر علیہ الصلاۃ والسلام صرف دیکھنے نہیں، کھیلنے کے بھی موقع دیے۔ باقی ہیرے جواہرات سونے میں نے جتنے بھی آج تلک کسی جوہری کے پاس دیکھے، اگر اس پہ میں قسم بھی اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں، میں اس میں سچا ہوں کہ میں نے کتاب اللہ میں اللہ کی توحید سے بڑا نہ کوئی زیور دیکھا ہے، نہ کوئی ہیرا دیکھا ہے، نہ موتی دیکھا ہے، نہ پرل دیکھا ہے، نہ لولو دیکھا ہے، نہ مرجان دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ منہ سے کہنا ہے 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی، بزرگوں کا وطن، خطہ، مٹی، دھرتی، جس کے چپے چپے پہ رہ کے، پل پل وہاں گزار کے، لوگوں کی بڑی ساری ادائیں، ڈھیر سارے پیسے، عہدے اور مرتبے اور گدیاں نظروں کو خیرہ نہ کر سکی۔ آج بھی اگر دامن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس زندگی میں دی ہوئی اس کی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے میرے مقدر میں اور آپ کے مقدر میں انسان ہونا لکھا ہے۔
پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ ہر گفتگو کی تمہید میں یہ لوگوں کو یاد کرواؤں کہ لوگوں تمہارے مقدر کائنات میں رب نے ایسے کسی اور کے بنائے ہی نہیں جیسے انسان کے بنائے۔ اگر کوئی انسان سائیاں والا میں یہ سمجھتا ہے اور کبھی بھی من میں خیال آیا ہے کہ یار میرے مقدر اچھے نہیں، میری یہاں جتنے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں میں نے اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنا ذہن بنا لو، آپ کا رنگ، آپ کا قد، آپ کی شکل، آپ کی صورت، وضاقتہ یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ نے اپنی پسند کے مطابق بنایا اور اسے بنا کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے لام بھی تاکید کی لگائی ہے اور قد بھی تاکید کا، اسے ہم تاکید مزید کہتے ہیں۔ سوچئے چار قسمیں ہوں، پھر اس کے اوپر تاکید ہو، تاکید کے اوپر پھر تاکید مزید ہو، اور پھر رب کہے کہ میرے بندے میں نے تیرے سے بڑھ کے حسین کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ نے یہاں نا کسی ولی کا نام نہیں لیا، میں کیونکہ ولی اللہ کی طرف سے بڑے ہی خوبصورت چہروں والے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک اضافی حیثیت دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں انسان کہا ہے، اور ہر انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو بھی اس کائنات میں انسان ہے اس سے بڑھ کر کے حسین قوام میں، جسم میں، انجر پنجر میں، باڈی میں، جسے میں، روح میں، ایک ایک عضو میں، پورے ڈھانچے میں، وضاقتہ میں، انسان سے بڑھ کر کے حسین کوئی نہیں۔ ممکن ہے آپ میری قسم کا یقین نہ کریں، قاری صاحب قسم اٹھائیں آپ یقین نہ کریں، آپ کے امام صاحب، خطیب صاحب قسم اٹھائیں آپ کو شک ہو، لیکن یارو جس قسم کو رب جلیل جبریل امین کی زبان سے، رحمت للعالمین کی زبان پر ایک بار نہیں والتین کہہ کے، دوسری مرتبہ والزیتون بول کے، تیسری قسم وطور سینین کہہ کے، چوتھی قسم وہذا البلد الامین کہہ کے، اور پھر پانچویں اس پہ تاکید لام داخل کر کے، پھر تاکید مزید یہ لام تاکید قد پہ داخل کر کے، جس کا معنی تحقیق شدہ بات ہے، مصدقہ بات ہے، مسلمہ بات ہے، یقینی بات ہے، پختہ بات ہے، جینون ایک نمبر حقیقی بات ہے۔ اللہ جی کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، جس طرح کہا ہے نا ویسے ہی یہاں کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں ماڑا بندہ، پتہ نہیں مجھے قبول کیا جائے گا کہ نہیں، شک نہیں، مٹا، تیرے میرے سے بہتر مقدر میں کائنات کی کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہاں مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں، کوئی فکر نہیں، شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اللہ گندی نالی کا گندا کیڑا بنا دیتا تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، کن کی دیر تھی، کہنا تھا ہو جانا تھا۔ یار شکر کریں، دنیا تو کہتی ہے نا دو پیشاب کے راستوں سے، میں کہتا ہوں جو کہنا ہے کہہ لو۔ مائے مہین کا معنی بھی لوگ گندا پانی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، لوگ اسے اہانت والا سمجھتے ہیں، مگر اس سے قیمتی پانی کوئی نہیں، جس کے پاس نہیں نا اس سے پتہ کریں۔ رب نے اس نعمت سے نوازا ہے، جس ماں بہن بیٹی کو، جس باپ جس بھائی جس بیٹے کو، اسی کی قدر اسی کی ویلیو ہے۔ رب نے وہاں سے اٹھا کے پانی کی بوند کو اتنا قیمتی بنایا کہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بنی آدم، آدم زادے سے بڑھ کے ہم نے کسی اور کا اکرام بھی نہیں کیا، تکریم بھی نہیں کی۔ میں رب کریم ہوں، وَلَقَدْ کَرَّمْنَا، ہم نے تکریم کی ہے، عزت کی ہے۔ اللہ تو عزت دے رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ کو مجھے اتنا عظیم بنا رہے ہیں، اشرف اور افضل بنا رہے ہیں، اور یہ تیرا میرا مقدر ہے کہ ہم انسان ہیں۔ لہٰذا شکوے مٹا کے خوش ہو کے کہا کریں، اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی، میں تیرے فیصلوں پہ راضی، تو نے مجھے انسان بنایا، میں لاکھ لاکھ شکر بجا لاؤں۔ اور اپنی قسمت پہ بھی ناز کیا کریں۔ ناز، ناز سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم عربی میں کہتے ہیں اعتزاز، غرور نہیں۔ تکبر بندے کو مار دیتا ہے، غرور بندے کو گرا دیتا ہے۔ اعتزاز، نعتز بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ رب نے سابقہ امتوں کی قسمت میں، کسی کی قسمت میں جناب آدم، کسی کی قسمت میں جناب شیس، کسی کی قسمت میں جناب نوح، کسی کی قسمت میں جناب ابراہیم علیہ السلام، کسی کی قسمت میں رب نے جو ہے وہ یونس و یوسف، کسی کی قسمت میں اللہ نے سلیمان و داود رکھے، کسی کی قسمت میں موسیٰ و عیسیٰ کا امتی ہونا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تقسیم ایسی کی ہے، مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے جس دور کے پیمبر، ہادی اور رہبر اور اس کے مرشد محمد الرسول اللہ امام الانبیاء۔ حضرات یہ وہ نام ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یار دنیا دا واحد مرشد ہے جدا نام لیا میں ہونٹاں نوں بھی جفیاں پاؤنیاں پیندیاں۔ اچھا میں بڑا حیران ہوں کہ اس ایک مرشد کے امتی ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دوسرے سے نفرتیں کریں، یہ تو ایک دوسرے کو گلے ملنے والے امتی تھے۔ جس کے نام میں محبت، نام میں مودت، نام میں قربت، نام میں دوریوں کا، فاصلوں کا مٹا دینا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحماء بینہم، اس نام کو ماننے والوں میں رحم کے رشتوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ان پیر بھائیوں میں ہوتی ہے۔ کدی پیر پھڑیا ہوئے تو پیر بھائیوں دا پتا ہوئے نا، لوکل پیر پھڑ کے تے اسی بڑی عزت کری دی ایک دوجے دی، تے جڑا انٹرنیشنل تے عالمی بین الاقوامی جہاں جہاں زمینیں ہیں وہاں وہاں رسالت، جہاں جہاں مخلوقات ہیں وہاں وہاں رحمت، جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں عزت و شہرت، جہاں جہاں رب کے سماوات اور آسمان اور درمیانی خلا ہیں، جہاں جہاں ملائکہ، جہاں جہاں رب کی پوری کائنات ہے وہاں وہاں میرے محبوب کی رحمت۔ ایسے مرشد اور ایسے پیر کی بیعت ہونے والے، کلمہ پڑھنے والے، نام لینے والے، دم بھرنے والے، محبت کرنے والے 4200 فرقوں، جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ میں نہیں مانتا، پھر ہم نے کبھی پیر پکڑا ہی نہیں۔ سارے اس بات پہ تو متفق ہیں کہ قصوری فلودہ بڑا زبردست ہے۔ مدنی رسول، مدنی پیمبر، مدنی ہادی، رب کا چناؤ، رب کا انتخاب، رب کا استفاع۔ اگر آپ اور میں اپنی قسمت اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے نا، کلمہ پڑھنے والے کو اتنی عزت اور اتنی آبرو اور اتنی محبت اور اتنا پیار دیتے کہ ساڑی ایک سمیل دے ہوتے۔ یہ دنیا نے جملہ لکھا ہے، میرا نہیں لکھا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک مسکان اور ایک مسکراہٹ جو ہوتی ہے دنیا کا سب سے بڑا پھندہ ہے کسی کو اس میں جکڑنے کا۔ رحماء بینہم، جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا تھا نا، سکے بھائی بھول گئے تھے۔ بدر نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ خبر آپ نے سنی تھی، میں نے یہیں سنائی تھی، علماء سے آپ سنتے ہیں۔ 70 کو قید کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک قیدی اوندھے منہ ہے اور انصاری اس کی مشکیں باندھ رہا ہے۔ پتہ جو مشکاں کی ہوندی ہیں، باواں بنن ڈیا ہے،
الٹا لٹا کے پیچھے، اب اس کا منہ نیچے ہے، ادھر سے سکا بھائی دیکھ رہا ہے۔ انصاری کو آواز یہ دینی چاہیے تھی، یار جان دے تو میرا سکا بھرا ہے، اینوں تو چھڑ دے، یہ جگہ تے میں ہے نا، چل یار میرا ہی لحاظ رکھ لے۔ ہم تو ہوتے تو یوں ہی کرتے، سچی بات ہے، ہمیں یوں ہی لگتا ہے، یار میرا پتر اینوں چھڑ دے، آ میرا ویر اینوں کچھ نہ کہے، آ یار میرے چاچے دا پتر ہے، کزن ہے، آ میرے مامے دا پتر ہے، آ میرا بہنوئی ہے، آ میرا رشتے یار میرا خونی ہے، جگری ہے، تیری مہربانی ہے، دے نال میں چھوٹا ہوں کھیلدا رہا، اینوں چھڑ دے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، آواز کچھ اور آئی، کہا اس کے بازو مضبوطی سے باندھ، چھوٹنے نہ پائے اور بھاگنے نہ پائے، اس کی اماں بڑی امیر ہے۔ سر جی مینوں ایک گل دسو، بھراواں دی آواز ساری زندگی بھلا پچھاڑی نہیں جاندی؟ مودڑے منہ پہ آیا، جنگ لڑ کے ہار چکا ہے، 70 شہید کروا چکا ہے، مروا چکا ہے، اور پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، پیچھے خواتین بیٹھی ہیں۔ ان خواتین نے پتہ کیا کہا تھا؟ چلو شاباش اگے ہو کے لڑو، اسی پیچھے ہیں، اگر جیت کے آؤ گے تو سینے نہ لاواں گیاں۔ سیدھے جملے ہیں یہ، ان کے گانے یہ تھے۔ مگر دوسری بات کی، اگر ہار کے آئے تو پھر پچھلے پاسوں دی جتیاں ماراں گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ بیوی بیٹھی ہو نا سٹیڈیم میں تو بندہ چوکے چھکے زیادہ لگاتا ہے، پیچھے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، خواتین ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہارے ہیں، 70 مارے ہیں، قیدی کیا جا رہا ہے، اور اس حالت میں وہ بھائی کہتا ہے ایدیاں باواں کٹ کے بن، آ ہندا جے پیر بھائی، آ ہندی جے محبت، اسے کہتے ہیں رحماء بینہم۔ نیچے سے بڑی درد والی آواز آئی اور کہنے لگا بھائی تیرے تو یہ امید نہیں سی، تو میرا ماں جایا سے، تو میرا سگا تھا، تجھے میری خیر خواہی کرنی چاہیے تھی، میرا دفاع کرنا چاہیے تھا، تجھ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، میرے حق میں بولنا چاہیے تھا، تجھے میری سفارش کرنی چاہیے تھی۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس کو مضبوطی سے باندھو، اس کی اماں بڑی امیر ہے، فدیہ لیں گے اس سے۔ یہ واقعہ پڑھ کے گزر جانا ہو رہا ہے، رک کے ذرا سوچنا۔ اس پنڈ چ کسی نے کلمہ پڑھیا ہوا ہے، اللہ انہوں قیامت والے دن جنت دین دا فیصلہ کرے تو میں انہوں صرف اس وجہ تو برا سمجھاں کہ یار دوجے مسلک دا ہے تو میں یہ دا منہ نہیں ویکھنا، میں یہ نال سلام نہیں لینی۔ سونے ہسیا کرو کہ رب نے پیر بھائی بنایا ہے، اور پیر کون ہے؟ جو پوری کائنات کا پیر ہے۔ مرشد کون ہے؟ کہ جس جیسا کسی ماں نے مرشد، سر جی کتنے جمنا سی، رب جمن دے تو پھر ہی جمنا سی، ایسے نہیں حسان کہہ گئے وہ احسن من کا لم ترا قط عین، یہ میری قسمت کا اعجاز ہے اور مجھے اس پہ ناز ہے کہ میرے رب نے میری آنکھ کو وہ مرشد اور ہادی دیکھنے کو دیا ہے کہ جس سے بڑھ کر کے حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ سر جی وہ تو ویکھ کے ایمان لے آئے، اسی تے ہلے ویکھیا نہیں، کی خیال؟ اور یہ بعید نہیں کہ اللہ دنیا میں دکھا دے، تڑپ کے رات کو سویا کرو کہ اللہ میں نے حضور کو بند آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اچھا آپ کھلی آنکھوں سے بھی حضور کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہتے ہیں تو مشکل نہیں۔ میں نے ایک بار نہیں ہزاروں بار حضور کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر میں صحابی نہیں ہوں۔ یہ لائیو ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہونی ہے، انشاءاللہ ہونی ہے۔ یار سانو مان فخر نہیں، مان تران ہے، اللہ نے سانو نہیں جنت دینی تو کنوں دینی ہے؟ وہ دے گا انشاءاللہ۔ لوکاں کو گالاں کھادیاں، ماراں کھادیاں، تانے تنوڑے سنے تے او دے نا دے سنے جے پھر بھی او نہ، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں ملوانا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تے ذرا سوچو جنت دی پہلی ملاقات، ایک طرف ابو کھڑے نے، ایک طرف اماں کھڑی ہے، باواں دوواں نے کھولیاں نے، ایک طرف ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نے پہلی دفعہ ملنا ہے،
رشتہ دار کھڑے نے، ساڈے آباؤ اجداد لائناں چ کھڑے نے، پوترا دوترا ہون ڈیا، ایک طرف حضور کھڑے نے، کدھر چھال مارو گے؟ یار رب نے موقع دینے نے، میں تو سوچ رہا ہوں وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم اپنے رشتہ داروں کو ملیں گے، جب ہم اپنے مرشد کو ملیں گے، ہادی اور رہبر کو ملیں گے، اور یہ ہونا ہے، رب نے کروانا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے ٹور کے دسنا بھی جاؤ ویخ کے آؤ سارے، تو سارے نے کہنا یار ساڑی مجال نہیں، یہ اتھارٹی اگر اللہ نے دیتی ہے تو محمد الرسول اللہ، اور ہم ان کے امتی ہیں، ان کے پاس جانا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے، کوثر کے جام ملنے ہیں، رب نے پلانے ہیں، اور یہی تو میری قسمت ہے، یہی تو میرا ناز ہے، یہی میرا مان، میرا تران ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو جیڑے اتھے حضور نو ملن ڈے ہون گے انہاں نو تکا دے کے کہو گے نہیں یار دوجے مسلک دا میں تے نہیں انہاں نو ملنا، جے اے حضور پیچھے لگ کے جنت چ میں تے نہیں جانا۔ یہ جملہ ہم بولتے ہیں، جے پتر تو جنت چ گیوں نا پھر ادھا دی جنت چ میں نہیں جانا۔ میں نے بازار میں یہ جملے لوگوں سے سنے ہیں، میں اس رب کو رب نہیں مانتا جڑا تینوں جنت دے، اتنی اکڑ نہ دکھائیں۔ پیری مریدی کا اور اپنے وارثوں کا اتنا مان نہ کریں، وارث مان نہ کریں کدی وارثوں کا، رب بے وارثہ کر کر مار دائی۔ لہٰذا اگر اس میں محمد میں طاقت ہے، اس میں محمد میں پاور ہے، اس میں محمد میں، یہ میں نے امید ہے کہ تسی بھی میرے آنگو دل چ نال نال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے ہوگے۔ میری عادت نہیں اچھی اخوان دی، وہ گل ہی کی ہے جو کام ہی کی ہے جڑا آہ کے کرایا جائے، وغیرہ میں کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ کہیں ایسے کہیں۔ سر جی اگر اس لفظ میں طاقت ہے اور اس لفظ پہ ادب میں نظریں جھک جاتی ہیں، لب مل جاتے ہیں، سنیا جے آج سانو کرنا پہندا ہے، کرو تو پاویں نہ کرو اختلافی ہے، پوری دنیا کا متفق علیہ مسئلہ ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، میرے نبی کا نام لے لب چمیاں نہ لینا تو پھاڑ لینا، اتفاقی مسئلہ ہے، مردوں عورتوں کا، سارے مسلکوں کا، لب لب کو چومتے ہیں، تے پتہ کر لیا جے پیار کرن والیاں چ لب تو ود کے اس دنیا چ کوئی تھاں ایسی نہیں جڑی چومن والی اس تو چنگی ہوئے، تے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس ہستی سے پیار ہے، اقرار ہے، اعتبار ہے، یقین ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اسی یار کسی اور نبی نو نبی بنایا ہے، اینی نفرت لوکی مرزائیاں نال نہیں کردے جنہاں نے اور نبی بنایا ہے، جنی کلمہ کو ایک دوسرے مسلمانوں نال لگے نے، میں دا منہ نہیں ویکھنا، میں دا پکا نہیں کھانا۔ یار اتنی نفرت نہ کریں وگرنہ رحماء بینہم کا معنی ہی کوئی نہیں رہ جاتا، تھوڑی نرمی لائیں۔ آپ کو پتہ ہے جتنی عبادتیں کر لو، آج کی عبادت، رات کی عبادت، اللہ لیلۃ القدر بنا دے اس پل کو، اس گھڑی کو، اور یہ پوری دنیا میں ایک ہو ضروری نہیں ہے، کس وقت کس کی کیا کیف بنتی ہے، اور اللہ اس کی وہ گھڑی اسے قدر والی نائٹ میں ڈال دیتا ہے، اور وہ بول رہا ہو اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہر بندے نے کہنا ہے، اپنے لیے کہنا ہے، پرسنل کہنا ہے، بولنا ہے، تولنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تیری صفت ہے تجھے درگزر کرنا پسند ہے، تو درگزر کرتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، پھر تیرا حوصلہ، پھر تیری برداشت، پھر تیرا صبر، صبور ہے تو، تیرے شکر کا معاملہ، کیا بات ہے اللہ، بڑی بات ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے،
اللہ میں کچھ گناہ لے کے آیا میں بھی معاف کرانے نے، تو معاف کر چھڑ، اور وہ پل لگ جائے۔ میں ابھی جس پوسٹ کو دیکھ رہا تھا، میں زیادہ حساب و کتاب تو نہیں رکھتا، لیکن جس بھائی نے بھی بنائی بڑی محنت سے بنائی، اور اس میں بڑی محبت کے ساتھ اس نے اس کو جمع تفریق کیا کہ یہ شب قدر ہے، سال کی سب سے مہنگی رات ہے۔ اس میں ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل۔ ایتھے کوئی 83 سال دے میرے بزرگ تشریف فرمان ہے، اپنی کنی عمر ہونی ہے؟ حالے 10 تھلے نے، 10 سال اور لگن گے۔ تہاڈی کنی جے؟ کوئی 80 والے بیٹھے ہون، میرے خیال پہلے ہی اج کل نمبر لگ جاندہ ہے۔ 83 سال کی عبادت سے افضل۔ اچھا، 1 گھنٹے کی عبادت 9 سال کی عبادت سے افضل۔ سر جی مینوں کوئی بندہ چاہیے جڑا مینوں کہے کہ تو صرف نہ 1 گھنٹہ آ جا تے 9 سال ویلا بہ، آ یا نہ تینوں پوچھاں گے نہیں، تیری جاب بھی لگی رہے گی، سیلری ملتی رہے گی، بونس بھی، سارا کچھ، اور 1 منٹ کی جو عبادت ہے 55 دن، 1 منٹ 55 دن تو افضل، تے 1 سیکنڈ 22 گھنٹیاں تو افضل۔ تھکاوٹاں بھول نہیں جان گیا۔ کنا ٹائم لگا جے لاہوروں آن چ؟ 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، مان لو حد 3 گھنٹے۔ چلو کوئی تھکی ٹوٹی گڈی پر 1 سیکنڈ، رب کے ہاں 1 سیکنڈ 22 گھنٹے۔ ایتھوں میں ہن موٹر وے پی جاواں نا تے اس تو ادھے ٹائم چ او سمندر کول بندہ پہنچیا ہوندا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے فلائٹ پہ بیٹھے 45 منٹاں چاہو۔ تو اگر دنیا میں یہ ممکن ہے تو تیرے رب نے یہ کیا ہے۔ ملنا کن کو ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم۔ یہ اللہ نے پہلے کہا یا بعد میں کہا ہے؟ پہلے شدید ہونا ضروری ہے، پھر رحم کے رشتے بنیں گے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جو میرے نبی کا یار نہیں وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا، بننے نو یہ مشکا بن پاویں سکا بھائی کیوں نہیں۔ اور جو میرے نبی کا پیار ہے، کالا بلال حبشے تو کیوں نہیں آیا، روم تو سہیب کیوں نہیں آیا، فارس تو سلمان کیوں نہیں آیا، کہ تم وکدہ وکاندہ زید کیوں نہیں آیا؟ یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ اجنبی نہیں ہیں، یہ پردیسی نہیں ہیں، یہ دور کے نہیں ہیں، یہ رحم کے رشتوں سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں۔ رحماء بینہم، انہاں نال پیار پا لو گے تو سکون وکھرا۔ ہم جب محبوب کے شہر میں تھے، اللہ سب کو لے کر کے جائے، بار بار لے کے جائے، پتہ وہاں سب سے خوبصورت منظر کیا ہوتا تھا؟ میرے پہلو میں بوسنیا کا ایک شخص ہے کہ جہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں، جس نے اپنی 6 بہنیں مروائی تھی، شہید کروائی تھی، جس نے جیلیں کاٹی تھی، جس نے فلسطین اور غزہ سے برے دن اپنے ملک میں دیکھے تھے، مگر پتہ کیوں ڈٹے رہے؟ ساری سہولتیں لے سکتے تھے۔ محمد الرسول اللہ، بڑا مارا تھا لوگوں نے، ان کو تہس نہس کر دیا تھا، مگر ڈٹے رہے۔ اشداء علی الکفار، ملے رہے، رحماء بینہم، آپس میں۔ آج اللہ نے ان کو پھر سے ایک نعمت سے نوازا ہے۔ بائیں طرف کسی اور ملک کا، پیچھے کسی اور ملک کا، آگے کسی اور ملک کا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ رحماء بینہم، ملے کہاں ہیں؟ محمد الرسول اللہ
والذین معہ، یہ محبوب کے ماننے والے اور مرشد کی بیعت کرنے والے، یہ ایک ہی کمپنی ہے، معہ معیت، محمد اینڈ کمپنی، محمد اور آپ کے ساتھی۔ کمپنی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے، محبوب اور آپ کے ساتھی۔ اس پوری مسیت چ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر بھی کسی کا کوئی ساتھی بھی تھوڑا جا میں پتہ کر لوں، کیونکہ ہم مسجد سے باہر نکل کے نا، پہلے تو بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ نا جی مسیتے ٹر جائے، جانے ہی کوئی نہیں دیتا، لوکی گھورن لگ پیندے نا۔ اب ہم نے شکلیں کچھ ایسی بنا لی ہیں کہ پہچان آ جاتی ہے، اے یونیفارم کیڑے گروپ دی ہے۔ یار مومنوں کی بڑی سادہ سی یونیفارم تھی، ایک چادر ہوتی تھی دھوتی، اوپر ایک جبہ سا ہوتا تھا، قمیض جو میرے مرشد کا تھا، سر پہ کبھی امامہ رکھ لیا، کبھی پٹکا باندھ لیا، کبھی صافہ جو مل گیا، کبھی آپ نے زلفیں کھول دی، کبھی میڈیاں بنا دی، کبھی مانگ نکال کے دکھا دی، کبھی ننگے سر لمبے لمبے سفر کر ڈالے، اور ساتھ پیر بھائیوں نے دیکھا، جیسے جیسے مرشد کو دیکھتے جاتے ویسے ویسے کرتے جاتے، کتاب اللباس بن گیا، پیا تو کتاب المشروبات بن گیا، جو میرے محبوب نے کھایا یاروں نے ویسے کھانے کی ادا نبھائی تو کتاب المعقولات بن گئے، میرے مرشد کی طرح نکاح سیکھا کرا، کتاب النکاح بن گئی، لڑائی ہو گئی طلاق دے دی، کتاب الطلاق بن گئی، عورت کو پسند نہیں آیا مرد تو خلع کا چیپٹر بن گیا۔ بڑے سادے لوگ تھے یار، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اسی نا بڑے تیز ہو گئے تے ہر بندہ کہندا دوجے نو مت نہیں ہے، اسی بڑے سمجھدار ہاں۔ اللہ نہ بھولے لوگاں نو نا، جڑے بہتے تیز ترار نہ ہون انہاں نو جلدی انہیں جنت چ بھیجنا ہے، جڑے بہت شاطر قسم دے لوگ نہیں، غریبوں کو رب نے پہلے بھیجنا ہے۔ یہ غریب لوگ اتنے کوئی زیادہ شدتیں نہیں رکھتے، مال پیسے کے مان تران نہیں ہوتے، تے اج اس رات دی عبادت کرنی ہے، اے نہیں کیونکہ شکوہ ہے کافی سارے دوست احباب نو، میں اس تے کوئی تفصیلی کسی ٹائم گفتگو کراں گا کہ یہ جو گفتگو ہے یا اس رات کی جو تلاوت ہے یا قرات ہے، یہ کانوں کا چسکا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ معذرت کروں گا، سوچ ہوگی جناب کی، بسا اوقات بندہ یک طرفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کو مد نظر رکھ کے امام کے ساتھ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جا کے سو جاتا ہے، صبح اٹھتے تلک جتنی دیر سویا رہتا ہے اس کا سونا عبادت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے نہیں کہا، عبادت ہے۔ ایک بندہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے سیرت طیبہ کی زندگی بھر پل پل دعوت دے، دن رات ایک کر دے، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اگر یہ دعوت، یہ ابلاغ، یہ تبلیغ، یہ افہام، یہ تفہیم درست نہ ہوتا تو میرے مرشد قرآن کریم کی اس آیت کے بدلے میں آیت یا کوئی روایت یا کوئی حدیث پیش کر دیتے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک شخص پوری رات رب کے راستے میں جاگ رہا ہے، نکلا ہوا ہے، سفر میں ہے، اور ایک بندہ رات بھر سو کے 1 گھنٹے کے لیے چند نوافل پڑھ کے مان کرتا ہے نا، فخر کرتا ہے، اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے تو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرے، شاید اس کی زندگی کا ایک جمپ، ایک جھٹکا اللہ کے ہاں سنت، فرائض، سیرت، قرآن، شریعت، احکام، مسائل، فضائل ان کو بیان کرنے کے لیے جو صرف نکلا ہے ابھی بیان نہیں کیے، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جذباتی ہو کے بسا اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے اور بہت کچھ بول لیتا ہے۔ آپ اگر معتکف میں بیٹھے ہیں
اعتکاف گاہ میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ اجر ہے، انشاءاللہ وہ اجر ہے، کھڑے ہیں قیام کر رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں، آپ نے سن لیا ہے، اجر ہے۔ لیکن اگر اسی کو اسی جگہ پہ بیٹھ کے کتاب اللہ کی آیات کو، الفاظ کو، کلمات کو سمجھا دیا جائے کہ ان کا معنی یہ تھا، ہم اللہ سے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت ہم سے یہ فرما رہے تھے، کتاب ہم سے یہ کہتی ہے، کیا اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر کے قرآن مجید سمجھنا عبادت نہیں؟ پڑھنا عبادت نہیں؟ سننا اگر وہاں پہ کوئی پڑھ رہا ہے تو عبادت نہیں؟ خیر، افراد اور تفریط ہوتی ہے، بسا اوقات بندہ یک طرفہ ذہن بنا لیتا ہے۔ میں احباب علم و دانش کو اس حوالے سے کہوں گا کہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں، جذباتی گفتگو کر لینا، موقف بنا لینا، پھر اس پہ جم اور ڈٹ جانا، ہار جیت کا مسئلہ بنا لینا، اس سے ذرا تھوڑا سا ماورا ہو کر کے ریالٹی پہ بھی جا کر کے زمینی حقائق اور اس گراؤنڈ کو جو شریعت کی ہے ذرا دیکھیں تو یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے اندر یہ تواصی، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر کوئی اسے عبادت سے نکال رہا ہے تو پھر اس کی مرضی یہ کر سکتا ہے۔ بہرحال بہتر، افضل، اولا یہی ہے کہ آپ بیٹھیں، ذکر کریں، اذکار کریں، عبادات کریں، مناجات کریں۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں مل بیٹھا جائے، دعوت کے لیے بلایا جائے، لوگوں کو کہا جائے، اس جگہ پہ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، وہ فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہ فرشتے حفتہم الملائکہ، آسمان سے رب کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک سکون دل پہ اتارا جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فارغ کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال بات کو سنیے، پلے باندھیے۔ جہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا، وہاں میں نے اکثر دیکھا ہے، عشاء ہوتی نہیں لوگ سو گئے، شدہ میزرہ بھی گیا، ایقظ اہلہ بھی گیا، احیا لیلہ بھی گیا، لیکن بیٹھ کر کے کبھی قیام کر لیا، کبھی پڑھ لیا، کبھی سن لیا، کبھی سمجھ لیا، رات بھی جاگے، رب سے مدد بھی مانگی، جنت بھی مانگی، کامیابی بھی مانگی، دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، تو محترم اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ کا میٹر ہے اور اس کو گھٹیا الفاظ تلک لے جائے، مناسب نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے دین اور دین والوں کے ساتھ پہلی بات ہے نفرت کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کی قسمت کا حصہ ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، انسان ہیں، اشرف ہے۔ یار اگر میں یہ بات کہوں کہ انگریز بھی اگر یہاں سے کوئی گزر رہا ہے، کافر بھی گزر رہا ہے، ایک اعتبار سے وہ اشرف ہے کیونکہ رب نے اس کو اشرف بنایا ہے، لیکن اشرف انسان جانور سے بھی بدتر کب بن جاتا ہے جب وہ نصیب پہ توجہ نہیں دیتا۔ قسمت دیکھیے نا کہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی آخر الزمان ہے، اللہ کی توحید ہے، انسان ہے، مقدر بھی اچھے، قسمت بھی اچھی، نصیب میں مار کہاں کھائی ہے؟ ایک نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا، اسلام میں آنا ہی نہیں چاہا، داخلہ لینا ہی نہیں چاہا، اور دوسرے نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے نصیب بنا کے اس کے مطابق عمل کرنا ہی نہیں چاہا، الا الذین آمنوا میں آ گیا ہے وعملوا الصالحات، اگلے سٹیپ پہ چڑھنا ہی نہیں چاہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جاتے ہوئے راستے میں نہ کچھ سیڑھیاں آتی برقی ہیں، مکہ بیت اللہ کو جاتے ہوئے بھی ایسی آتے ہیں۔ ابھی آپ نے اسی ہفتے دیکھا ہوگا ہماری کافی ساری پاکستانی مائیں بہنیں، جب وہ سیڑھیاں آئی نا تو ان پہ پہلی دفعہ پیر رکھنا تھا تو وہ بیچاری جھجک رہی ہیں، پتہ نہیں کی ہوئے گا، گر رہی ہیں، رش بنا ہوا ہے، چڑھنا چاہتی ہیں، چڑھا نہیں جاتا، اور جو چڑھ گئی ہے وہ گر گئی ہے۔
اسے گرا ہوا دیکھ کے دوسری یا پیچھے بھاگ گئی ہیں. بس اوقات ایسے ہوتا ہے، موقع بھی ہوتا ہے، سیڑھی بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے. عمل کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے اگر میں کر لیا تو میرا کی بنوں. جھجک ہوتی ہے. آپ یقین کریں، میں مثال کسی وجہ سے دیتا ہوں. تسی ایک کام نہیں نہ کیتا کدی، وہ کرنا بڑا اوکھا ہوئے گا. آپ چیک کریں، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا نماز سے پہلے رفع الیدین ضرور کرتا ہے، جو مرضی ہو جائے کرتا ہے. اب جس نے ساری زندگی یوں کیا ہے نا، اسے کبھی پڑھائیں کہ سنت کے مطابق میرے محبوب کے ہاتھ قبلے کی طرف ہوتے تھے، کوئی مشکل نہیں یہاں سے یہاں لانا، لیکن اس کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے مشکل لگتا ہے، سینہ نہیں کھلتا، دل نہیں مانتا یار ایک ہی میں، کیونکہ عادی ہے، اس نے آتے ہی ایسے کرنا ہے اور ہم ایسے کرنے والے تھے. یہ نصیب محنت کر کے بنانے پڑتے ہیں. اللہ نے ناریل لگا دیا ہے، پانی بھر دیا ہے، وہ ٹوٹ کے نیچے بھی گر گیا ہے، جھولی میں بھی آ گیا ہے. کی خیال ہے تے اپنے ہاتھ چ ڈائریکٹ آیا. جی میں آج کل نہیں کیوں ونڈ دے، میں اگلے دن گجرا والے سی، تھیلو میں پیک ہو کے تقسیم بھی ہو رہا ہے، مقدر بھی ہے، لوگ کھڑے ہیں، سٹ رہے ہیں، کسی دے منہ دے اتنے آن کے وجہ تو پھٹ گیا تو نال 10 دے کپڑے خراب. ایسے نصیب نہیں. اب ناریل کھولنا پڑتا ہے کہ نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں، مشکل اٹھانی پڑتی ہے. کبھی دیکھا ہے ریڈی پہ جو کھول رہا ہوتا ہے کتنی مشکل محنت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو 200-300-400 روپیہ ملنا ہے، اسے چند روپے اس میں سے بچنے ہیں. اگر مجھے پتا ہونا کہ میرے اس عمل نے مجھے خسارے سے بچا کے کامیاب بنانا ہے، حیا علی الفلاح پہ لے کے آنا ہے، اور اسے رب کی قسم پہ یقین ہو، والعصر، اور زمانے میں رہنے والوں، زمانے کا مالک اور خالق تمہارا رب کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں اندہر، کیونکہ وقت اللہ بناتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بناتا. وقت صرف اللہ کا ہے، کسی دوسرے سے نہیں بنتا، یہ تخلیق اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اس نے اپنے نصیبے اچھے بنا لیے. یہ عمل الصالحات کا معنی ہی نصیبہ ہے. اچھا ناریل کھولا ہے، جیڑا وہ چ پانی سی ڈول بیٹھا ہے، افسوس کرے گا کہ نہیں. پیکٹ کھولا ہے، گھی کا ڈبے میں ڈالنا تھا، روڑ بیٹھا ہے. شاپر بھرا ہوا ہے دودھ کا، چائے بنانی تھی، برتن میں نہیں ڈال سکا، ڈول بیٹھا ہے. تکلیف ہوئے گی کہ نہیں. ایڈا وڈا تھیلا لے کے گیا، تھلوں وہ منہ کھلا ہے، کہندا سودے ایدے چ پا دے. جیب لگی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی ڈالنی تھی، دی منگیتر نے ہے، حلال حرام کو چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھا ہے. انگلی چو کٹ کے کوئی ویکھ نہ لوے، جیب چ پائی تو جیب سائڈ تو پاٹی سی، ادڑی سی، او ہور پاسے نو ٹر گئی. سر جی خسارہ ہے کہ نہیں. ایمان کے بعد عمل صالح نہیں، صالح وعمل الصالحات، صرف عمل نہیں، صرف نیکی نہیں. اگر اپنے محبوب پہ راضی ہو، پیر پہ راضی ہو، ہادی پہ راضی ہو، مرشد پہ راضی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو، ان کے طریقے پہ چلو گے تو ہی کامیابی. مثال دیتا ہوں، ساڑھی عادت بنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ الحمدللہ سچ ہے، مگر اس ہاتھ پہ تیرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. کانا یوجبہ التیمن، کانا یوجبہ التیمن. میں آج کی رات اس موضوع پہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ اگلی راتیں ساری ہم نے عمل کرنا، ہم نے آج بھی عمل کرنا ہے. تاک رات ہو، تاک رات. محنت ہو، موقع ہو، بیوی بچے چھوڑے ہوں، تنہائی ہو، اور بندہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر فرشتوں کو کہہ دے کہ یہ عمل اس کے منہ پہ مار دو. سر جی کی لبیا کتنے گئے 83 سال. مجھے اپنے منہ پہ کوئی چیز اٹھا کے دے مارے، میں محنت کر کے آیا ہوں، میں ہوم ورک کر کے لے کے گیا ہوں،
ہم جب تھیسز لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے جب چیپٹرز لے کے اپنے سپروائزر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یقین کریں مہینوں کی محنت ہوتی ہے، دن رات کی محنت ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے بڑی گہری ڈیپلی ریسرچ اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ فائنل ہے، ویکھ کے نا سپروائزر تے ایداں ور کے پاڑدا ہے، پتہ نہیں یہ تو دو چار ہے نا، کٹھے جننے بھی صفحے نے نا تو اتوں پڑھ کے ایداں کہندا ہے دوبارہ لکھ کے لیا۔ کیا بیتے گی اگر میرے منہ پہ میرا تھیسز مار دیا گیا؟ کیا بیتے گی اگر میرا ہوم ورک، میرا کلاس ورک میرے منہ پہ مارا گیا؟ بس اس چیز سے ڈریں، اللہ نے کسی مسلک کا تذکرہ نہیں، الا الذین آمنوا، جو بھی ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور پھر صلاحیت والا عمل کر لے۔ صلاحیت صرف اس فعل میں ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہو۔ یہ آج اپنا ذہن بنا لے پہلے دن، وگرنہ ہزاروں آنسو، بلکتے تڑپتے من، روتی آنکھیں، سہمے ہوئے انسان، ڈرے ہوئے چہرے، رب کے خوف میں ڈوبی ہوئی دنیا، پیغمبر کو گلے لگا کے صحبت اور محبت اور عقیدت اور صحابی ہونا۔ اللہ کی قسم خود نبی کہہ دیتے ہیں مسجد نبوی میں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، میرے یار جا پھر پڑھ، تو نہیں نماز تے پڑھی نہیں، تو صرف غلطی رکوع اور سجدے میں تھی، کر رہا تھا، یہ نہیں کہ نہیں کر رہا تھا، الصالحات نہیں تھی، ان میں صلاحیت نہیں تھی کہ یار راضی کر سکے۔ تو جیڑی گل یار راضی نہ کرے اسی وہ راہ چھٹ دے دی، ہم وہ چیز دوبارہ نہیں خریدتے۔ اگر گھر والے کہہ دے نا جتوں اج مالٹے لے کے آئے جے نہیں صحیح، یہ دین والا بندہ نہیں صحیح، انہیں دو نمبری کیتی، یہ دغا کیتا ہے، ہم وہ دکاندار چھوڑ دیتے ہیں جدہ دہی نہ پاس ہوئے کر، اسی وہ کنڈے نہیں ویکھی دے، وہ بھاری بھر جسم نہیں ویکھی دا، وہ تھڑا نہیں ویکھی دا، تھلا نہیں ویکھی دا، جڑے گلے تے بیٹھا ہوئے وہ نہیں ویکھی دا، وہ رش کنا اسی یہ بھی نہیں ویکھی دا، لوگوں کو کہی دا نہیں یار یہ نہیں مال نہیں ٹھیک ہے، یہ بس نہ ہی ہے اونچی دکان، پھیکا پکوان، جتنی مرضی دکانیں بنا لے، جہاں سنت نہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے دوست، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ہم عزت ہیں ایک دوسرے کی، ہم پیر بھائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس میں محمد کی لج پال نہیں ہے۔ تو جڑا لج نہ پال سکے، لج جاندے نے عزت نو، تے لج پال کون ہوندا؟ جڑا عزتاں پالے۔ سریکی چ ایک جملہ کہندے ہوندے سی، مینوں بڑا ویسے نہ وہ اج بھی چبھدا، ٹرے جاندے کہنا پارت سہی، پارت سہی مانا ہی سیدھا سی یار ساڑا خیال رکھیا جائے۔ کبھی آپ نے اللہ کو یہ کہا کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ میرا جگری لگاؤ ایسا ہے میں ساری دنیا چھوڑ دوں گا، میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اللہ میرا یہ تعلق ہے اور یہ میرا اعلان ہے، یہ فخریہ اعلان نہیں، بڑا جھک کے اور مٹ کے اعلان ہے۔ ٹبراں دے ٹبر چھڈے نے، رشتہ داراں دیاں لمیاں لائناں چھڈیاں نے صرف اس نام دے پیچھے، بڑے بڑے دوستانے اور یارانے، اور تسی یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کنے نوٹ چھڈے نا، کون کون سی دولت چھوڑی ہے، صرف اس لیے کہ میرے مرشد کے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے لے لو پاجی، ساری دنیا لئی جاندی ہے، یہ کہڑی ہے رچلی گل، یہ کہڑی گل؟ میں صرف ایک تویز شروع کر لوا نا تو انٹرنیشنل لیول تے اتنا کہ چلے کہ تسی سوچ نہیں سکتے۔ اور میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لیا تھا، بیت اللہ میں، وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں منوا رہے تھے، میں نے کہا ابو جی جیڑیاں مناونیاں جے منا لو، کہندے اج تیرے ارادے چنگے نہیں لگتے، میں کہا نہیں کوئی ایسی گل نہیں ہے، تسی جو اج مناونا مناؤ، پتر بیٹھا سامنے، بیت اللہ ہے، رب دا گھر ہے، آ بھی کرنا ہی پتا بھی ٹھیک ہے ابو جی، ٹھیک ہے ابو جی، پتر تو کچھ کہنا ہے؟ میں کہا ابا جی جڑا تہاڈا تویز بہت چلدا نا اینوں چھڈ دو، کہندے بحث کر لا میرے نال، میں کہا بحث نہیں، تعویز میرے مرشد لکھوانا چاہتے تو جو کافروں کو خط لکھوا سکتے تھے، کی خیال ہے؟ تعویذ محمدی لکھوا جاتے،
جو رب اکتب ما کانا و ما یکون قلم کو کہہ سکتا ہے، ایک تعویذ اتار کر کے محبوب کے گلے میں لٹکوا دیتے جب معراج پہ گئے تھے۔ میڈل پوندے جے کہ نہیں جے پوندے؟ حضور نے ایک تعویذ دا میڈل پایا ہوندا، یہ تعویذ الہی ہے۔ تو پھر سونے نو ویکھ لیندے سجے کھبے دیاں جنیاں تلواراں سی، جڑی ادھروں دی لائٹ نکلتی گئی، نورانی کلام ہے نا، ادھروں ایک لائٹ نکلتی ہو گئی، ادھروں پچھلا مر گیا، ادھروں آ گیا، ادھروں ہو گیا، ایک تعویذ ہی کافی تھا۔ مگر نہیں، حقیقت کے میدان میں نہ رب نے حسنین کریمین کے لیے بھیجا، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈلوایا، نہ کسی ایک صحابی کے گلے میں، میرے محبوب نے لکھوا کے اپنے ہاتھوں سے مڑ کر کے اس کو جو کسی رسی یا دھاگے یا ڈوری میں ڈال کے پہنوایا۔ اے تے ہویا جے کسے پایا تے آپ نے کیا انہوں لا دے، اے بھی ہویا جڑے کنگن، اے بھی آپ نے کیا کہ جڑے پتل شتل تے ارلم پرلم جو پائے ہوں نہ کڑے، یہ جڑا بندہ جڑے مقصد لی پاؤں ہے، اگر انہیں سوچ رکھی ہے، میں محمد وحی والی زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام ہونے ہی نہ دے۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے کہا جڑا مسجد چ گم شدہ چیز دا اعلان کرے، مسجد میں بچہ گم ہو گیا ہے سائیاں والے چ، تسی نسے آئے ہو ساڑھے کول، سپیکر بھی ہے، چابی بھی ہے، اعلان بھی کر سکتا ہوں، اور آپ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچے دا کی بنے گا، جلدی نال مولانا اعلان کر دو۔ میرے مرشد کہتے ہیں جس نے گم شدہ چیز کا اعلان کروایا اور کروانے کے لیے آیا، آپ نے اعلان نہیں کرنا، اور اگر کوئی کرتا ہے کھڑا ہو کے خود شروع ہو جاتا ہے، اس کو اس کے منہ پہ کہو اللہ تیری چیز تجھے دے ہی نہ۔ کدی مننا تہاڈی جذبات دی، درد دی یا تڑپ دی؟ آلٹرنیٹ کیا ہے، سنت کیا ہے؟ ایک سینٹر بناؤ، جس کا بچہ جس کو ملے پتہ ہو کہ سائیاں والا کے اندر اگر گم ہوئی ہے کوئی چیز، جنیاں اتنے مسیتاں نے کسی ایک مسیت تے اتفاق کر لو، کسی ایک ڈیرے تے کر لو، شاید اتنے پہنچانی ہے، جیڑا کوئی لبدا ہوئے انہوں کہو یار اتنے چلا جا، اتنے تو مل جو۔ یہ مشکل ہے کوئی کام؟ گھنٹہ گھر میں ایک سینٹر بنا، جو چیز ملی ہے وہاں پہنچ جائے، جس کی گم ہوئی ہے وہاں سے لے لے۔ یہی طریقہ ہے آج بھی بیت اللہ میں، یہی طریقہ ہے آج بھی مدینہ منورہ میں، لیکن مسجدوں میں اعلان، یہ تیرے میرے ملک کی شاید پہچان ہو سکتی ہے۔ یہاں اعلان ہوا ہے، بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا سٹاپ پہ، سٹاپ سے رکشے پہ بیٹھا، معلوم نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، اعلان یہاں ہو رہا ہے۔ اب ان اعلانوں کے ذریعے نہ تو یہ اخلاقی طور پہ، نہ دینی طور پہ، نہ عقلی طور پہ درست ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کے کوئی ایسے سینٹرز ہونے چاہیے کہ جو چیز جہاں ملے۔ پہلے ہوتا تھا جو جانور کھل جاتا تھا نا، ہم اس کو کہاں دیتے تھے؟ پھاٹک۔ اب پوچھو وڈیاں نو، پھاٹک دیتے تھے، جس کا ہوتا تھا وہ جا کے پتہ کر لیتے، جتنے دن وہاں پہ وہ جانور رہا ہے اس کا خرچہ وہ لے لیتے تھے، جانور موڑ دیتے تھے۔ تو پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی بات میں حکمت ہوتی ہے، اسے ماننے میں حکمت ہوتی ہے، اس کو جان لینے میں عزت ہے، اس کے اوپر پہرا دینے میں عزت ہے، ضد کرنے میں نہیں۔ اگر آپ کے دل میں کہیں کوئی ضد ہے اور آپ نے وہ ضد پال رکھی ہے، سمجھ لیجئے وہ ضد ساتھ عادت بنے گی، عادت قبر میں لے کے جائے گی، اور قبر میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں، میں آنکھیں بند کر کے، میں نہیں دیکھ رہا آپ لوگوں کو، دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس حوالے سے، میرے اور آپ کے مرشد کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، انشاءاللہ کلمہ پڑھا ہے، طلب ہے، مانے کہ رات آپ کو آج اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں کہ میں بندے تیری تڑپ دیکھ کے تجھے اپنا محبوب ملوانا چاہتا ہوں، اور محبوب خواب میں آ جائیں، آپ دیکھنے لگیں اور محبوب چہرہ موڑ لیں۔ پتہ کس سے چہرہ موڑا تھا؟ جس کے چہرے پہ میرے محبوب کی سنت نہیں تھی، چہرہ موڑ لیا، کیا بنے گا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ درد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جاگتی آنکھوں سے محبوب دیکھنا ہو، ہے ارادہ کھلی آنکھاں چ حضور نظر آن، ساری دنیا کہندی ہے جی وخا دو، لوگ کہتے ہیں آئے ہوئے ہیں، سر جی امام ترمذی کی کتاب کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا تھا، جس گھر میں یہ کتاب ہے گویا اس گھر میں نبی خود بول رہے ہیں، نبی، پیغمبر، ہادی خود بول رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کتاب الشمائل ہے؟ آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، کتاب الشمائل ہے؟
5 सूरत तकरीबन सारे ने रखा होंगे ना, हर घर में तकरीबन होता है। सर जी किताबुश शमाइल वो किताब है कि जिसकी जो भी हदीस और रिवायत पढ़ोगे हुजूर खुली आंखों के साथ सामने नजर आएंगे। सहाबियों ने बयान किया है, मेरे मुर्शिद के सर के बाल ऐसे थे, कुंडल ऐसे पड़ते थे, जुल्फ ऐसी थी, मीडियाँ ऐसी थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मांग ऐसी थी। तसव्वुर बनता है कि नहीं बनता? और आपको पता है तसव्वुर ज़्यादा महंगा होता है तस्वीर से, तसव्वुर ज़्यादा खूबसूरत होता है तस्वीर से। कैसे? चेक करके देख ले। कई दफ़ा हम ज़हन बना के जाते हैं फलां बुजुर्ग जिधर मेरी मंगनी होने लगी है ना, मेरे सहुरे माशाअल्लाह उन्हों का एडा कद होना है, एडे सोहने होने ने, सिर ते उन्हें पगड़ी बन्नी होनी है, बड़ी वजाहत होनी है, चौधरी साहब होने ने, लोग मियाँ साहब कहते होने ने, उन्होंने दे बेटियां दे माशाअल्लाह कड़च कद होने ने, मेरी बेगम ऐसी होगी, सास मेरी ऐसी होगी। तो जो जाते हैं तो पता लगता है कि वो सौरा जी का तो कद पूरे पिंड च सब तो छोटा है। फिर तसव्वुर खूबसूरत के तस्वीर। लेकिन इधर क्या है, जो तसव्वुर है वही तस्वीर है। ऐसा बयान किया है मेरे नबी के यारों ने, पैगंबर के प्यारों ने, मोमिनों की माओं ने। मेरे मुर्शिद को ईमान, यकीन, मोहब्बत, इत्कान की नज़र से देखते थे। और यार जेड़े वुजू का पानी नहीं सी डुलन देंदे ते जेड़े थुक दे छिट्टे नहीं सी थल्ले आउण देंदे। तुसी सोचो मंजर कशी कैसे करते सी। और 1-2 कैमरे नहीं, 4 कैमरे ने मैनू जेड़े दिसन डे ने। क्यों जी 4 कैमरे? अच्छा। ते हुजूर दी जदों मंजर कशी हुंदी सी ना, हज्जतुल विदा में 1.25 लाख मेरे नबी के यार थे और 2.5 लाख कैमरे थे। और उस मेगापिक्सल का कैमरा अभी तक कोई इंसान नहीं बना सका अपनी दोनों आंखों से। हुण भाजी मैनू वेखण डे ने, हालांकि मैं कन अखियां तू वेखण डया कि हुणे मैनू वेखण डे। ठीक है, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, चस्त नहीं ना आउंदी। पूरे इन्हिमाक से और ईमान से बैठ के जम के महबूब खड़े कैसे हैं, बैठे कैसे हैं, लेटे कैसे हैं, अदा क्या है, रुख किधर है, मुस्कान कैसी है, दांत कितने खुले हैं, कितने खिले हैं, क्या मिला है, क्या चीज है, कैसा ढंग है, कैसा रंग है, पसीना कहां आया हुआ है, मोती कहां कहां चमक रहे हैं। ये मंजर कशी करते थे। और ये है किताबुश शमाइल। ना भूले आज एक ना याद करके जाओ, किताबुश शमाइल इमाम तिरमजी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी है। तो तुसी यकीन करो जो एक सफ़ा खोल लईए ना, एक दफ़ा ना घर वाले चाय बना के पास रख गए, कहते जी चाय आ गई जे पी लो। वो पढ़ते पढ़ते इन्हिमाक इतना था, महबूब नज़र आ रहे थे और अंग अंग जो है वो दिखाई दे रहा था। तसव्वुर, ईमान, यकीन, बयान और उसकी तस्वीर और मंजर कशी जो की गई थी। किन्नी देर बाद आए तो कहते ने चाह नहीं जे पीती। मैं आख्या जी इत्थे चाहवां सुझ दियां ने। तो ये किताब उर्दू तर्जमे के साथ आपके शहर में मौजूद है। मैं किताब या मकतबे की मशहूरी नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्हें खुली आंखों के साथ ख्वाब में देखने की तो तमन्ना है, नहा नहा के जुमों को दुरूद पाक पढ़ पढ़ के लंबी लंबी तस्बीहात करके फिर भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई मिले और यकीन हो कि ये हैं मेरे मुस्तफ़ा, ये हैं मेरे मुर्शद, ये हैं मेरे आका, ये हैं जिनकी मैंने बैयत की है, ये है वो मेरी इज्जत, ये है वो मेरी आबरू और ये है वो मेरा ईमान। सर जी सराणे अल कुरान मजीद पिया होवे साइड टेबल ते नाल पई होवे शमाइल तिरमजी ते हुजूर नूं जिथों जेड़े सफ़े तो खोलो उथों ज़ियारत शुरू हो जानी, वहीं से ज़ियारत शुरू। मैनू नहीं पता, मैं ज़माना तालिब इल्मी में जब चाय के पैसे भी पास नहीं होते थे इकट्ठे कर करके ना, तो हुजूर को देखने के लिए लोग सर्कसें देखने जाते थे, पंघूड़ों के पैसे भरते थे, इधर उधर जाते थे। हम अपना पेट काट के जब खरीदते थे तो ये किताब होती थी। मैनू बड़ी उम्मीद है, मैनू हुण कहण दी लोड़ नहीं,
اگلی دفعہ جدوں میں آنا تو پوچھنا ہے نا انشاءاللہ زندگی رہی تے سارے ہی ہاتھ انشاءاللہ اٹھ جانے نے کہ نہیں جی یہ کتاب تے ساڈے کول ہے، تے پھر میں پوچھاں گا یارو دسو چس آئی ہے کہ نہیں؟ ایویں ٹرکاں پیچھے لکھے جملیاں تے مست ہوندے جے رول تا گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے، رولنا بھی نہیں پینا تے بھولنا بھی نہیں پینا تے سون دی بھی لوڑ نہیں، جاگ دیاں اکھاں نال ویکھو حضور نو، کھولو حدیث پاک کی کوئی کتاب، میں گارنٹی سے اور ایمان سے اور یقین سے کہتا ہوں قرآن مجید کو کبھی یوں بھی پڑھ کھلی آنکھ کے ساتھ حضور نظر نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا، سر جی پڑھو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، پڑھ لیا کرو۔ فاتحہ نہ صرف ایک جگہ تے اختلافی ہے کہ جدو امام پڑھدا ہوئے ادو نہیں پڑھنی، اور کسی جگہ تے اختلافی نہیں آگی، نہیں یقین تے پھوڑی تے بہ کے ویکھ لو۔ اسی طرح آمین ایک جگہ اختلافی ہے کہ امام جدو والضالین کہے ادو اچھی نہیں کہنی، باقی ہر جگہ بندہ کہہ سکتا، کوئی اختلاف نہیں۔ کی خیال تے تڑپ کے اج آمین کہو کہ اللہ اسی کھلیاں اکھاں نال زندگی چ بھی حضور نو ویکھنا ہے، اسی ستیاں بھی ویکھنا ہے تے وکھا، اللہ موت دے وقت بھی ویکھنا ہے تے وکھا، اللہ ہم نے قبر میں بھی دیکھنا ہے دکھا، اللہ ہم نے نشر حشر میں بھی دیکھنا ہے ملاقاتیں کروا، اللہ ان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پینے ہیں تے اللہ کتے کند نہ آوے، اسی کندہ نہیں لینا لے، ہم ضد نہیں رکھتے، ہم کچھ غلط نہیں کرتے، تے پھر سونے ہوں کسے بھی آیت نو، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی، بلکہ ساری کی ساری تعریفیں میں محمد اپنے رب کے نام کرتا ہوں جو پورے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ آیت پڑھن کون ڈین ہے، تے سناؤن کون ڈین ہے، تے لکھاؤن کون ڈین ہے؟ حضور۔ اس آیت کو پڑھ کے شکر والی زبان جب اختیار کرو گے، اللہ تو سارے جہانوں پالن والا ہے، اللہ میرے بچے پال دے، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے پال دے، اللہ میریاں جڑیاں نے لجپالیاں رکھ، اللہ تو ماں دے پیٹ چ پال سکنا ہے، تو پتھر چ کیڑے نو پال سکنا ہے، اللہ میں تے پھر بھی تھوڑی بہت محنت کرنا، رکشا چلاؤنا، اللہ کہ مینوں نہیں پالنا تے کنوں پالنا؟ میرا لجپال تو، پالن ہار تو، پروردگار تو، اللہ تیرے ساتھ۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر تھوڑا سا شعور میں دیکھیں کہ مصلے پہ کھڑے ہو کے حضور پڑھ رہے ہیں، تے میں یہ مسجداں جیڑیاں نے نا مکے تے مدینے دیاں تیاں نے، وہ ام القریٰ ہے، ہمارے شہر ساری دنیا کی بستیاں، ان کی ماں ہے مکہ، ماں ہے مکہ، ساری مسجدوں کی ماں بیت اللہ، پھر باقی کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں مسجد الحرام کے بعد ہے، پھر ان کا درجہ ہے۔ تو میں اللہ کے گھر میں خیر بقاء الارض، جس سے اچھا کوئی خطہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جملہ یہاں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو جگہ اللہ کے لیے خاص کر دی گئی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ کسے ایک نو بھی اللہ دے نال مسیتے واج نہیں لاؤنی، او دی دعوت نہیں دینی، او دے ال صدنا تے بلانا نہیں، مسجد اللہ کی ہے۔ لیکن پتہ نہیں تواڈے محلے چ شاید مسجدہ انتظامیہ دیاں ہون، مجھے اکثر خطیب کہتے ہیں میری مسجد، میں کہنا نہیں پا جی، مسجد صرف اللہ دی، تے اللہ تو بعد اگر کسی دی ہوندی ہے تے وہ انتظامیہ دی، یا مولوی آپ اپنی محنت تے پج نس کے بنا لے، تے جنہیں آپ بنا لی وہ کسی نو وڑن دے تے نہ وڑن دے وہ دی مرضی۔ انتظامیہ کب کس کو بین کر دے کب کس کو اوپن کر دے اس کی مرضی۔ اللہ اپنے گھر بند نہیں کرتے، نہ کسی کو آنے سے روکتے ہیں، اپنی عادتیں ہیں جو رکواتی ہیں۔ رب روٹی روزی بند نہیں کر دیتا، ناراض ہو تو تیرا میرا اپنے گھر آنے پہ بین نہیں لگاتا، بلاتا ہے آ جا، لیکن کوئی نہیں آنا چاہتا تو اس کی مرضی۔
اللہ کے گھروں میں جا کر کے کسی اور کو نہیں، اور ان گھروں میں پرسکون طریقے سے آ کے رب کی عبادت اور مناجات۔ اور ایک بات یاد رکھو، کوئی اللہ کا بندہ کسی مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہو، آپ پیار سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، ڈنڈا سوٹا .com اختیار نہ کیا کریں، چل یار چل شاباش۔ بالخصوص جس مولانا کے ہولڈ ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈرے۔ وَمَنْ عَظْلَمُ، اس سے بڑا میں نے ظالم کوئی نہیں دیکھا جو اللہ کے گھروں میں عبادت سے روکے۔ اس لیے ہم نے اپنی مسجدوں کا مزاج ایسا بنایا ہے، اور آپ چیک کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی بھی ہماری مسجد میں تشریف لائیں، آل اوور دا ورلڈ، جمعے میں آ جائیں، ہفتے اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعے میں آ جائیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں آ جائیں، آپ عیدین میں آ جائیں، آپ جنازے میں آ جائیں، کہیں بھی آئیں۔ سمجھدار اور پڑھا لکھا ہمارا کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی خطیب، کوئی بچہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، ویلکم، جی آئیں۔ آپ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، آپ کہیں نیچے ہاتھ رکھ کے، آپ کی سمجھ ہے، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے، ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی، آپ رفع الیدین کر رہے نہیں کر رہے۔ کیوں ہم نے اپنے لوگوں کی یہ تربیت کی ہے کہ یار اس بندے کو جو سمجھ ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، مسئلہ سمجھا دیجئے، مسلط نہ ہوں، اللہ اس کے دل میں کبھی بات ڈال دے گا، جینون ایک نمبر چیز اس کو دکھا دیں، لینا اس کی مرضی ہے۔ میں ایک نمبر سونا رکھ کے بیٹھا ہوں اور زبردستیاں لے کے جا پر آتا ہوں، آیا ہوں، اینا پینڈا پایا ہی میری دکان تے چڑھے ہیں، چل شاب، نہیں، گاہک بھیجنا رب کا کام ہے، اور چیز لینا نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ قسمت اور مقدر میں اللہ نے قرآن و سنت رکھا ہوا ہے، حبیب رکھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج کی رات یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو۔ پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ درگزر، کیا معنی؟ اللہ میں نے زندگی غلطیوں میں گزار دی ہے، میرے کلمے کی ادائیگی غلط، میرا نماز میں قبلے کی جہت غلط۔ آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں کئی جگہ پہ لوگ پتہ نہیں کدھر منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، ہر محلے قبلہ اور پاس، پلاٹ سارے ٹیڑے کٹے ہوئے۔ کئی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب قبلہ نما لگایا تو لوگ سال ہا سال سے نماز پڑھ رہے تھے مگر اینگل بہت ٹیڑھا تھا۔ وہ قطبی تارے کو دیکھ کے ہمارے بزرگوں نے جو بنیاد رکھی تھی، جب ہم نے قبلہ نما لگایا تو ہمیں کافی سارا اینگل چینج کروانا پڑا۔ تارک آباد کے اندر تقوی مسجد کی مثال ہے، غازی مسجد ہے، اور ڈھیر ساری میں نے مسجدیں ایسے دیکھی۔ تو وہاں جو کئی بزرگ تھے نا، اس بات پہ اڑ گئے کہ لو اسی ساری زندگی نمازاں غلط پڑھیاں، اسی پٹھے قبلے والے پڑھیاں، اور انہوں نے ضد میں آ کے نمازیں چھوڑ دیں، اور پھر مسجد کا نام رکھ دیا جی انہوں نے مسجد قبلہ تعین بنا لی ہے۔ باجی نہیں، ایدا نہ کریا کرو، ضد نہیں، انا نہیں، مسلمان ضدی بھی نہیں ہوتا، انا پرست بھی نہیں ہوتا۔ جب بات کی سمجھ آ گئی ہے، جب بات کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد ایسا کیا کرنا۔ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں اور واقعتاً میں نے اپنے سارے اندازے لگا لیے، میں جاتے ہوئے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو واش روم میں سیٹ کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے مسلمان اس بات کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ سیٹ قبلہ رخ رہا، پتہ ہے نا، وہاں سیٹ اگر اس رخ ہے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ قبلہ ادھر ہے۔ لیکن سارے اندازے لگانے کے باوجود میں نے نماز شروع کی، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، کہنے لگا انکل آپ بالکل الٹ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے پکڑا اور گھما دیا۔ میں وہاں اکڑ جاتا کہ نہیں، در مع الدلیل حیث دار، دلیل کے ساتھ یوں گھوما کر جیسے وہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایک جملہ سن کے امام جنوب سے شمال میں اور شمال میں کھڑے ہوئے جتنے بھی ان کے پیچھے منہ کر کے تھے، وہ یوں گھوم کر کے سب کا رخ جنوب کی طرف ہو گیا، کیونکہ بیت اللہ جنوب کی طرف ہے مدینہ سے، اور بیت المقدس وہاں سے شمال میں۔ تو دلیل یہ چیز ہوتی ہے، ضد نہیں، حق کی طرف لوٹیں، حق کو سمجھیں، اس کو پرکھیں، جو کمی بیشی ہوئی ہے وہ سامنے رکھیں، لسٹ بنائیں۔ میں نے اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور شاید میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو وہ نظر آئے، ان کی اپروچ سے باہر ہے۔ بھی میں اپنے وجود کی جہاں جہاں میری غلطیاں ہیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یار ہر بندہ اپنی خوبی تو بیان کرتا ہے، قاری صاحب سے سر فہرست پوچھیں گے
تو یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے میری آواز بہت اچھی ہے، میری شکل بہت اچھی ہے، میری عقل بہت اچھی ہے، میری اپروچ بڑی اچھی ہے، یہ تو ہم گنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تعریفیں۔ یہ تیرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے کہ میں غلط کہا ہوں، شکر ہے کہ اس نے پردے رکھے ہوئے۔ وہ لسٹ بنا کے پھر 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات، تاک اور جفت راتیں، تاک تو اور میں جفت ہو جائیں، تاک راتوں میں دعا کی ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے محبوب کے گلے لگا دینا۔ یہ معنی ہے جفت ہونے کا۔ یارانے تو بڑے پالے، دنیا تو بڑی مانگی، کبھی کائنات کے سب سے بڑے محبوب کے ساتھ گلے لگنے کی سوچ کے اپنے گناہ رب کے سامنے رکھ کے کہیے اللہ تو معاف کرتا ہے، تو نے درگزر کیا، میں نے یہ جرم کیا تو نے نہیں بتایا لوگوں کو، اللہ تو نے میری فضیحت نہیں کی، اللہ تو نے میرے پردے نہیں پھاڑے، اللہ تو نے مجھ سے پردے نہیں اٹھائے، اللہ تو نے مجھے بچایا ہے، اللہم انکا عفو، میری نماز غلط، میرا قیام غلط، میرے رکوع غلط، میرے سجدے غلط، میری تشہد غلط، اللہ میری توحید غلط، اللہ میرے رویے غلط، میرا کردار غلط، میرا لب و لہجہ غلط، ماں باپ کے ساتھ میرا انداز غلط، بیوی کے ساتھ میرا معاملہ غلط، شوہر کے ساتھ میرا بولنا غلط، والدین کے ساتھ میرے انداز بڑے گھٹیا، اللہ بھائیوں کے ساتھ میری انا اور ضدیں، اللہ لوگوں کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود انکا عفو، اللہ تو میریاں پھر عزتاں رکھیاں نا، تحب العفو، اللہ تینوں یہی کام سجدا ہے تے تینوں یہی چنگا لگدا ہے تے تو ایویں ہی رہیں تے اگے بھی میرے نال نہ رہے ایویں، سترک یا رب، اللہ میرے پردے رکھی، اللہ میرے پردے رکھی، او پردے کج لیندا، بڑا کجدا جے، تے کہو آن کے فاعف عنی، اللہ میں ساری لسٹ لے کے آیا، اے ذرا کھوٹے سکے نے انہاں نو کھریاں چ بدل دے۔ سر جی کچھ منو تو صحیح نا، بندہ منے۔ توبہ کی پہلی شرط ہے اقرار، اعتراف جرم، ربنا ظلمنا، ابو امی نے کی آکھیا سی؟ نہیں اللہ ساڈی تے غلطی نہیں سی، اسی تے چنگے بھلے ساں، اہیں تے جنت چ ٹھیک ٹھاک ساں، او شیطان ہی اننے سال ایتھے رہیا، انہیں سانو آن کے دسیا سی ایویں نہیں تے ایویں کر لو۔ میں نے آپ کو یہاں ایک مثال دی تھی، میرے وہ دوست آج زندہ ہیں، مجھ سے سینئر تھے، جن کے ساتھ ہوا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میں یہاں دعا کروانا چاہوں گا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ کنہیں بھلا؟ قاری قرآن، فیصل آباد کی پہچان، آن اور شان، قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ، یہ زیادہ سینئر تھے اور جو گفتگو کر رہے تھے وہ مجھ سے سینئر تھے 3 سال۔ گفتگو کرتے کرتے آیت بھول گئے، پٹا چڑھایا تیز بول دے سی، کیڑا کسی نو پتہ لگنا، کئی حافظاں گو اگا پیچھا ملائی جاندے نے، تے جے کوئی پچھو بولدا رہے انہوں کہندے تینوں نہیں پتہ، چپ رہے، ہن شاباش، موشن نہ توڑ گڈی جان ڈئی اللہ دی۔ ان کا موشن ٹوٹا، روکنے والوں نے روکا، سٹوڈنٹس بولے، انہوں نے پھر ویسے پڑھی، پھر بتایا تو کہنے لگے یار مینوں قاری نوید الحسن صاحب نے ادھا پڑھائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے ایسے نہیں پڑھائی۔ اپنی غلطی نو غلطی مان لو، کسی اور تے نہیں پڑھی، اقرار کریں، اعتراف کریں اللہ یہ میرا جرم ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ سارے ہی مسیتے آئے نے، لیلۃ القدر مناؤن آئے نے، تے غلطی منن نو کوئی بھی تیار نہیں، گھر بھاویں لڑ کے آئے ہون تے دوبارہ جا کے پھر لڑن، افطاری اس لیے چھڈ کے آئے ہون، اچھا نہ دو اتنے لب جانی ہے، ہن میں 10 دن تے کم از کم تہاڈا محتاج نہیں نا، آکڑ نہیں بھجی، اگلے دن سیری کرن نہ دو تسی لب دی اتنے، یہ لین کی ہے؟ نہ گھر والی دی آکڑ ٹوٹی نہ یہ بھجی، بھائی بہن سے نہیں مل رہا، آنے سے پہلے، اگر اعتکاف میں آنے سے پہلے، اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے فون کر کے نہیں نہ آئے اپنی بھائی کو یا بہن کو یا جس سے نہیں بول رہے، تو سر جی 3 دنوں دے اندر اندر موت واقع ہوگی تو سیدھا جہنمی، پاویں ایتھے لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ بھی پڑھدا ہوئے، اللہ دے رسول دا وعدہ ہے۔ ضروری ہے رب کی توحید، کہ آپ نے توحید کو ماننا ہے،
تو پھر اس حقیقت کو بھی مانے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اسی بات پہ اپنی توحید تسلیم کرے گا کہ اللہ کے بندو کے ساتھ بھی اپنا تعلق صحیح بنا کے آؤ. سر جی ایک بندہ میرے نال تو سیدھا ہوئے میرے پورے ٹبر نال بگڑیا ہوئے تو میں انہوں کہاں گا کہ نہیں کہ چل شاباش یار انتظام میرے سارے پتران دے ہاتھ ہی میرے ہاتھ کوئی نہیں ہوں جے ادھر آنا ہی تو ذرا سارے نال کام ٹھیک رکھے. اور یہی بات اللہ نے کہنی ہے محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے تھے, کیا نئے کام نکالے تھے, کیا کیا دین بنایا تھا, کیا کیا بدعات جاری کی تھی اور پھر ماننے کو بھی تیار نہیں تھے. کم نہیں جے ہون دینا. رہو جڑے مرضی اپنی غلطیاں دی پنڈ بند کے مسیتے لیاونی جے تو لکھ کے رکھنی جے تو وکھاؤنی صرف اللہ نو ہے, بندیاں نو نہ وکھا بیا جائے, صرف رب نو. وہ پردے رکھ بھی لو کج بھی لو, وہ 2 نمبر مال لے بھی لیندا جے تو پھر انہوں کھرے نال بدل بھی دیندا جے. یہ زندگی دا تجربہ جے, یہی انبیاء دی دعوت جے, یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی آج رات باقی طاق راتوں کے اندر آپ نے کرنا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا, ایک پل پوری رات بھی ضروری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا محبوب اگر مجھے وہ رات وہ پل موافقت کر جائے جو لیلۃ القدر ہو, یہ بندے کو رب فیل کروا دیتا ہے. اسی سڑکاں تے کئی دفعہ ٹورے جاندے ہونے ہیں تے حالات دس دیندے نے کہ رات لیلۃ القدر, تے ہر بندے دی لیلۃ القدر اپنی ہے. ممکن ہے 27 دے وچ ایک شراب پین ڈیا ہے کلمہ گو, 27ویں رات میں ایک فلم لگا کے بیٹھا ہے کلمہ گو, اتنوں کی لیلۃ القدر نال. ایک مسیتے آیا ہے کہ اج میں جتیاں کھڑنیاں نے, ہے تے لیلۃ القدر. نیت انما الاعمال بالنیات. ایک صرف اس لیے آیا ہے کہ چلو اج دی رات کوئی مٹھائی شٹھائی لبے گی. بڑے سارے لوگ آتے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ دیتے ہیں, اچھا یار جیڑی بھی نیت نال آیا نا اینوں بھی نال لکھ دو, آن کے بیٹھا تے سی نا. یہ وہ قوم ہے جنہ دے نال بہن والے بھی اللہ انہوں نے بدبخت نہیں لکھ دے. کتے ایداں دی اللہ بیٹھک دے دوے, مجلس دے دوے, نیت خالص دے دوے تے گناہاں دیاں پنڈا ہون تے غلطیاں دا اقرار ہوئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اے کہنا جے اللہ نو, اللہ جے تو ہی معاف نہ کیتا تے کنے کرنا ہے. اللہ جے تیرے کول بھی ایک کھوٹے سکے نہ بدلے, جے سٹیٹ بینک ہی تانوں پاٹا نوٹ بدل کے نہ دے کنے دینا جے. کوئی ہے پھر اور بینک لین والا جدوں رب نہ کر دے پھر ہاں کتھے وے. اللہ میں نہ سنن نہیں آیا, میں غلطی مان کے بیٹھا, ربنا ظلم, اللہ میں مجرم ہاں, میں نظراں چکا کے بیٹھا, میں دیندار ہاں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تے اللہ میں تو خسارے چ ٹر گیا تے تو نہیں چاہتا تیرا بندہ خسارے چ جاوے, تینوں تے چنگا لگدا ہے, تو جنتاں دینیاں نے, تو 99 حصے رحمت رکھ کے بیٹھے ہو. اللہ جی کنوں دینا جے؟ اللہ نال نہ گلاں کریا کرو, اللہ جی کنوں دینی جی, اللہ جی یہ جنت کدے لیے بنائی ہے, اللہ جی میں کدے لیے حضور دا کلمہ پڑھنا, اللہ جی میرے اندر کوئی آکڑ ہے تو مٹا دو. ایک نہ دعا امام حرمین بہت زیادہ کردے نے, اللہ ساڈیاں پیشانیاں کولوں پھڑ لے, ایتھوں والاں تو پھڑ لے, اللہ حکمراناں دیاں پیشانیاں پھڑ لے, اللہ ساڈے قبلے درست کر دے, اللہ ساڈے حالات صحیح کر دے, مال درست فرما دے, اللہ ہمارے رویے اچھے کر دے. کی خیال ہے؟ کئی دفعہ بچیاں نے پیو نو کیا ہوندا, ابا جی جتھے اسی غلط ہوئی ہے نا تسی سانو نا تہاڈی پاور اتھارٹی ہے ڈانٹ کے کہہ دیا کرو. کئی بیگماں نے شوہراں نو کیا ہوندا ہے تسی سرتاج ہو, ٹھیک ہے اللہ نے عمر دیتی ہے, سمجھ دیتی ہے, میں تو اپنی سمجھ تک چلنا, لیکن جتھے ویکھو میں غلط جا رہی ہوں مینوں بے شک پوری نال کہہ دیا جائے تو میں ڈانٹ کے کہہ دیا جائے. یہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں جو اتنا اختیار دے دیں, کرتا کوئی بھی نہیں. لیکن اگر ایسا محبت بھرا پیار اور اختیار, اور اگر شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے کوشش تو پوری کر رہا ہوں, لیکن جتھے کتے ویکھیں کوئی سجا کھبا ویکھ کے موقع بے شک کھچ دیا کر, کوئی نہیں, نٹ ٹیٹ کرنے ہی پیندے نے. ڈرائیور کہہ رہا ہوندا کنوں ہیلپر نو, چل بھئی شاباش ٹائر ٹھلائی, یہ ایداں ہون ڈیا ہے, تو پھر وہ پا کے نا پانا تو پانے دے پیچھے پھر لمحہ پیپ تے اتنے چڑھ کے جدوں دیندا نا جھٹکے تے نٹ بھی چیک رہا ہوندا تے بولٹ بھی, لیکن ضروری ہے کہ انہوں اس ویلے وہ ٹبریاں ٹائٹ کرنی ہیں.
تے اللہ تو ساڑیاں ٹبریاں اپے ہی ٹائٹ کر دے. اسی پہلی تو کوشش ہے کہ بگڑنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ جتے بگڑے ہیں اس دنیا چ سیدھا کر دے. اگے دی تکلیف نالو اج دی ازمائش چ پا نہ. ادھا دیاں اللہ نال گلاں کری جایا کرو، بیٹھے کھلوتے پڑھتے کم کرتے ہیں، تو پھر دیکھو زندگی پتہ ہی نہیں لگتا کہ زندگی کیڈی سوکھی ہے تو دن کیڈی جلدی لنگتا ہے. تو اب ویکھو نا جڑے میرے ویراں نوں تھوڑی تھوڑی نیند آن ڈئی سی، کیڈا سکون نال ستے نے خراٹے بھی ماشاء اللہ. موقع جی اللہ نال گلاں کردے کردے نیندر آ جائے، ہور کی چاہیے. تو یہ راتاں کچھ جاگن دیاں نے، کچھ محنت دیاں نے، کچھ کم دیاں نے، کچھ سمجھن دیاں نے. قرآن پڑھدے اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ایک لسٹ بنا لو، وہ تے وہ سوال لکھو، اے میرا مسئلہ ہے، میں تے یہ ایویں ہے، مینوں کیویں میں. تو پھر اللہ تو مدد منگ کے تے اے دعا کرو، اللہ کسے نہ چنگے عالم دے واہ پا دیں، کسے صوفی دے واہ نہ پاویں. جنہوں مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تو مینوں ال دی لل بنا دے، تو گل دی لل بنا کے کتے ہور نوں ٹور دے تو میں رول جاواں. اللہ کسی چنگے تھان تے جویں لاہور جان لگیا کہندے جے اللہ کوئی چنگا جہا ٹائم دے دے جڑا گھروں چکے. کئی پنڈاں چوں نا ٹائم لنگدے نے. اگلے دن میں اتنے ایک پنڈ گیا، وہ کہندے جی سویرے اننے بجے ٹائم آਉਂدا ہے، سیدھا لاہور تے لاہوروں پھر دوبارہ لیا کے اتنے لاوندا ہے. اللہ پھر کوئی اِداں دا عالم دے دے جڑا سیدھا صراط مستقیم تے جنت تے مسئلہ سمجھ آ جائے. تو پھر میں جڑا نا جی تر جاواں. یہ دعا کریا کرو، اللہ نال گلاں کریا کرو، اللہ عمل دی توفیق دے. جے کوئی چنگی گل منہ چوں نکلی ہے تو تمہیں سمجھ آئی ہے تو اے رب دا کمال جے، میرا کوئی نہیں. تو جے کوئی میں غلط کہہ بیٹھا تو تمہیں بری لگی ہے تو میرے ویر وہ میری ذاتی غلطی ہے، کتاب و سنت دا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ مینوں بھی معاف کرے تو تمہیں بھی معاف کرے. تو ایک دفعہ کہہ دو اللہم انکا عفو. اپنے سارے گناہ تے جرم سوچ کے نہ رب نو تصور دی دنیا چاہیے ایداں جا کے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ میں گناہ لے کے حاضر ہویا، اللہ معاف کر دے. تو انشاءاللہ مینوں اللہ تو امید ہے. تو وہی گھڑی لیلۃ القدر دیے جدوں رب مول پا دے کھوٹے پیسیاں دا، اینوں ہی تو قدر کہندے نے، ہور قدر کی ہوندی. یہی ملاقات دی رات جے. اللہ انہوں قبول کرے، ساڈے نامہ اعمال چ کرے، اور انہاں تاک راتاں دے اندر جاگنا جگاونا اور اس لیے محنت کرن والے دوست احباب اور انتظام و انصرام کرن والے اللہ سب دیاں کاوشاں نوں قبول کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.